دوستو ہم انسان جب بھی سیڈ ہوتے ہیں تو سیڈ فیس بنا لیتے ہیں، اور دوستو یہیں سے سیڈ ایموجی بھی نکلا ہے۔ دوستو اس دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو کہ سیڈ ہی دکھتا ہے، یعنی کہ افریقہ میں ایک فلوک کی ایسی نسل ہے، یعنی مینڈک کی ایک ایسی نسل ہے جسے بولا جاتا ہے رین فلوک۔ دوستو اس کا جو فیس ہے وہ بالکل ایک سیڈ ایموجی کی طرح دکھتا ہے، جو کہ آپ اس ٹائم اپنی سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ سیڈ ایموجی والا فلوک کیسا لگا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو امیزنگ لینڈ آف اور اونلی ون پہ خوش آمدید۔ دوستو یہ وہ ہے جس میں آپ کو دنیا بھر سے امیزنگ اور ہیرن گیٹ فیکٹ بتاتا ہوں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہ سنے ہو۔ چلو تو پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو ہم جب بھی کالج پاس کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے اور وہاں سے ہم ٹاپ کریں، لیکن دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے پہلی ماڈرن یونیورسٹی کہاں پر ہے اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اگر نہیں پتا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک مسلم انوینشن ہے جو کہ 9ویں صدی میں رکھی تھی فاطمہ الفیری نے۔ فاطمہ الفیری نے دنیا کی سب سے پہلی ماڈرن یونیورسٹی کی بنیاد جو کہ ابھی موجود ہے موروکو میں۔ تو دوستو کیا آپ کو اس سے پہلے اس فیکٹ کا پتہ تھا کہ نہیں؟ تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ دوستو ایک مثال ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو یہ مثال پرفیکٹ بیٹھتی ہے ہیریسن اوپیرے پہ۔ ہیریسن جو کہ ایک شپ کا کک ہوا کرتا تھا، دوستو ان کا شپ نائجیریا کوسٹ میں 1998 فیٹ نیچے پانی میں ڈوب جاتا ہے اور شپ کے تمام بندے مارے جاتے ہیں سوائے اس کے۔ دوستو یہ انسان 98 فٹ پانی کے نیچے 3 دن تک اس شپ کے کچن میں زندہ رہتا ہے۔ پھر چوتھے دن ڈائیورز جب اس شپ کی باڈی ریکور کرنے جاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی انسان زندہ ہے۔ اس کے بعد انسان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ دوستو اس لیے کہتے ہیں زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو اس ٹائم آپ کو اپنی اسکرین پر دنیا کا سب سے شارٹیسٹ انٹرنیشنل برج دکھ رہا ہوگا، جس کی ایک سائڈ پہ کینیڈا ہے، دوسری سائڈ پہ یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اس پوری دنیا میں افریقہ وہ واحد ملک ہے جہاں جس کی خود کی 12 نیشنل لینگویج ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق انسان جب بھی کسی ویکیشن پہ جاتا ہے تو اپنی ویکیشن کو پہلے 8 دن ہی انجوائے کرتا ہے۔ دوستو ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت موبائل استعمال کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، 24 آور جاگتے اٹھتے بیٹھتے موبائل کو یوز کرتے رہتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نہ بھی آپ کو کوئی بھی جاننے والا ایسا ہے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ خاص قسم کا فوبیا ہوتا ہے جسے بولا جاتا ہے نوموفوبیا۔ تو دوستو آپ کو نہ پھر آپ کے کسی رشتہ دار کو یہ فوبیا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹک ٹاک پر اب آپ کو ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ٹک ٹاک نے اس پر بہت زیادہ سختی کر دی ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جس میں سب سے پہلے آپ کی جان کو نقصان ہو، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسا کام نہ پھر کوئی بھی ایسی بات نہ پھر کوئی بھی ایسا موو نہیں کر سکتے جو کہ ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹک ٹاک نہ صرف آپ کی ویڈیو کو ریموو کرے گا بلکہ آپ کی پوسٹنگ کو بھی بلاک کر دے گا، کیونکہ ٹک ٹاک کا جو سینسر ہے اور جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو بوٹ ہے، وہ اب اس چیز کے اوپر بہت اسٹرکٹلی ایکشن لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اس ویڈیو کو ریموو کر دیتا ہے۔ آپ کو اب ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کا خیال رکھنا ہوگا، سیف اور پازیٹیوٹی اور بیٹر کنٹینٹ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں ہمارے سامنے آئی فون کا کوئی بھی ماڈل آئے نہ پھر ایپل کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو ہمارا سب سے پہلا خیال اسٹیو جابس پر، جو کہ ایپل کے فاؤنڈر ہیں۔ لیکن دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیو جابس کے بارے میں ایک ایسا فیکٹ بتاؤں گا جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ اسٹیو جابس جو کہ مسلم کے بیٹے تھے، جن کے فادر ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا عبد الفاتح۔ اسٹیو جابس کی مدر جو کہ کرسچن تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ شادی زیادہ عرصہ تک ٹک نہیں سکی، جس کے بعد اسٹیو جابس کو اڈاپٹ کر لیا پال جابس نے۔ تو دوستوں کیا آپ کو اس سے پہلے اس فیکٹ کا پتا تھا؟ اگر نہیں تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ 2014 کے اندر سائبیریا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی ایک 4 سال کی بچی کرینی چکٹووا نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دراصل یہ ایک اپنے چھوٹے کتے کے ساتھ سائبیریا کے گھنے اور خطرناک جنگل کے اندر اپنے والد کا پیچھا کرتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور 12 دن تک اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ملتی کہ وہ کہاں گئی ہے، زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ سائبیریا کے اس شدید خون کو جما دینے والی سردی میں اس ننگے پاؤں والی بچی کو ڈھونڈنا 70 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی جو کہ دن رات ہیلی کاپٹر سے زمین پر ڈولیاں بنا کر مسلسل گشت کرتی رہی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن پھر 12 دن گزرنے کے بعد اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کتا ریسکیو ٹیم کو مل جاتا ہے، اور اس کا کتا ان کو کرینا کے پاس لے جاتا ہے جو کہ گھنی جھاڑیوں کے اندر چھپی بیٹھی رہی۔
दोस्तों ये बच्ची सरवाइव कर गई थी, जिसका वजह हेलर गैस्टोपस का कुत्ता है, जिसके ठंड लगने पर वो अपने गले लगा लेती और भूख लगने पर ये कुत्ता इसको लाकर खाना दे देता और यही कुत्ता इसको रेस्क्यू टीम को ढूंढ कर यहाँ पर लेके आया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई, जो कि किसी मौजे से कम नहीं था, क्योंकि सैफ भेड़िए का वो घना जंगल जिसके अंदर रीछ भेड़िए और दूसरे खतरनाक जानवर जंगली शिकारी मौजूद हैं, वहाँ 12 दिन तक 4 साल की एक छोटी बच्ची अकेले सर्वाइव करना नाकाबिले यकीन कहानी है, जो कि ताकत, ह्यूमन स्पिरिट, जानवर की दोस्ती और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। और इसे सुनकर ज़रूर ये कहने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस सच्ची कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया और दोस्तों इस पर एक मुकम्मल फिल्म भी बन रही है, जिसका ट्रेलर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि बहुत जल्द रिलीज़ भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की अमेजिंग एंड अराउंड द वर्ल्ड में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।